رضا 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 رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز پاکستان۔ آپ تمام جتنے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس پیج کو لائک بھی کریں، پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ پروگرام تذکرہ اعلیٰ حضرت آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بزم رضا پاکستان، بالخصوص تعاون ام المدارس دارالعلوم احسن البرکات نے، اور یہ پروگرام آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں بزم رضا پاکستان دارالعلوم احسن البرکات کے تعاون سے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تذکرہ اعلیٰ حضرت ہے، اور تذکرہ اعلیٰ حضرت کرنے کے لیے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم عطا فرمایا استاد العلماء، استاد الحفاظ، استاد القرآ صاحبزادہ علامہ جواد رضا برکاتی الشامی دامت برکاتہم العالیہ جانشین قبلہ آغا جان۔ چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی خوش آمدید احسن البرکات میں آپ تشریف لائے، اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز پہلے کچھ بزم رضا پاکستان کی طرف سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سیدی اعلیٰ کے کچھ کلام سے۔ آپ کا صلاۃ والسلام بڑا مشہور زمانہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، شاہ برکات و برکات پیشی نیا نو بہار طریقت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے کہیں قدسی ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بزم رضا پاکستان، اور اگر ہم اس سے پہلے بات کریں تو مرکز اہل سنت ام المدارس دارالعلوم احسن البرکات، جو کہ حیدرآباد کا سب سے پہلا دینی ادارہ ہے، 1952 میں قائم کیا گیا، اور اس ادارے کو قائم فرمایا حضور خلیل ملت پاسبان مسلک رضا مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اور اس کے بعد احسن البرکات کی بنیاد رکھنے کے بعد، قائم ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد، پاکستان کی ایک عظیم علمی روحانی شخصیت حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد قادری رضوی چشتی علیہ رحمت و رضوان حیدرآباد تشریف لائے علماء کرام کی خصوصی دعوت پر۔ اور اگر بزم رضا کے بات کی جائے تو دیکھیں، تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں اولیاء کرام کی تعلیمات کو عام کرنے میں جن شخصیات نے اپنی توانائیاں صرف کی، وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ الحمدللہ یہ کام مسلسل تواتر سے اور نظم و ضبط کے انداز میں کیا جائے تو یہ کارنامے ایسے ہیں جو واقعتاً خلوص، محبت اور محنت کے ساتھ کیے جائیں تو ہمیشہ ہی یاد رہتے ہیں۔ اور دیکھیں، دو قومی نظریہ اور قیام پاکستان کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پیغام رضا کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے پاکستان کے کئی جید علماء کرام نے اس میں الحمدللہ کام کیا۔ ان میں بہت سارے نام آتے ہیں، تو وہیں ایک نام حضور خلیل ملت کا بھی موجود ہے، وہیں ایک بڑا نام محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد قادری صاحب علیہ رحمہ کا بھی ہے۔ آپ جب حیدرآباد میں آپ کو ایک دفعہ مدعو کیا گیا خطابات کے حوالے سے، پیغام رضا کو مزید عام کرنے کے حوالے سے، تو جن لوگوں نے آپ کو دعوت دی حیدرآباد آنے کی، وہ بزم رضا پاکستان کے بانیان میں شامل ہیں۔ یعنی حضور محدث اعظم پاکستان جب تشریف لائے تو ان علماء جن کے نام ابھی آپ کے سامنے میں لے لیتا ہوں، نمبر سر فہرست اس میں سفیر اول سلسلہ قادریہ برکاتیہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد سر فہرست اس کے اندر جو نام ہے وہ حیدرآباد کی ایک اور مشہور شخصیت قائد رضویت حضرت علامہ سید محمد علی رضوی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا نام آتا ہے۔ پھر اگر ایک اور نام لیا جائے جن کو لوگ اس وقت کہا کرتے تھے کہ امریکن کوارٹر والے مفتی صاحب، حضرت قبلہ مفتی سید ریاض الحسن جیلانی صاحب علیہ رحمہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور بھی نام ہے قبلہ حافظ محمد جمیل قادری رضوی صاحب علیہ رحمہ، وہ تو اس وقت ان علماء کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، ان کے ساتھ چلنے والے تھے۔ پھر قبلہ سید بشارت علی قادری صاحب کا بھی نام اس میں آتا ہے۔ ایک نام اس میں ایک جامشورو کے نام سے آتا ہے، سید مخصوص صاحب کا نام بھی اس کے اندر آتا ہے، اور دیگر بھی ظاہر اس وقت لوگ جو طلباء میں شامل ہوں گے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو ان کی مشاورت کے بعد، حضور محدث اعظم پاکستان کی مشاورت کے بعد، الحمدللہ بزم رضا پاکستان
کے نام سے ایک تنظیم کی جو داغ بیل ڈالی گئی، اس کا وقت تھا سن 1959 کی بات ہے، یعنی 1959 میں بزم رضا پاکستان کی باقاعدہ بنیاد ڈالی گئی۔ اب دیکھیں جو بزم رضا پاکستان ہے نا، یہ سواد اعظم، عاشقان رضا، علم و ادب کے حامی افراد کے فکر و شعور میں امام احمد رضا کی تابانیاں شامل کرنے والا ایک اہم فریضہ انجام الحمدللہ آج بھی دے رہی ہے۔ اور دیکھیں اب ماہ سفر کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کی آمد کا انتظار کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ عاشقان رسول ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں جو عاشقان رضا ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کرنے میں اپنے شب و روز معاملات میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ وہ انتظار کرتے ہیں، اور جب ماہ سفر آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں جگہ جگہ دنیا میں، آج تو پوری دنیا میں نا، جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی حضرات ہیں، وہ سب اعلیٰ حضرت کا یوم بڑے شاعر نشان طریقے سے مناتے ہیں۔ اور یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ ان سب بزرگوں کا ہی فیضان کہلائے گا، خصوصاً حیدرآباد کی تاریخ کے حوالے سے جن کے نام میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان کا فیضان الحمدللہ چاہیے۔ تو بزم رضا کا ایک چھوٹا سا ایک خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں بزم رضا کے کیا کیا معاملات ہیں، بزم رضا کیا کیا کام کرنا چاہتی، سب سے دیکھیں سب سے جو بڑھ کر بات ہے نا، بزم رضا پاکستان نے جو فکر دی ہے وہ فکر رضا کو عام کرنا مقصد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا مقصد ہے، سرکار کی محبت کو عام کرنا، درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، اور جناب لوگوں میں محبت، اخوت، بھائی چارگی کے معاملات کو آگے بڑھانا مقصد، یعنی ہر وہ بات جو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، حضور الشاہ امام احمد رضا خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے، یعنی میرے اعلیٰ حضرت نے نا پوری زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت میں گزاری ہے، پوری زندگی دفاع اہل سنت میں گزاری ہے۔ تو یہی سلسلہ وہ ہے جو کہ آج بھی بزم رضا پاکستان لے کے آگے چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزم رضا پاکستان کے ساتھ اول روز ہی سے مرکز اہل سنت، ام المدارس، دارالعلوم عاصم برکات کے اساتذہ ہوں، طلباء ہوں، محبین ہوں، متعلقین ہوں، بزم رضا کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ تو یہ ایک تاریخی بات ہے، اس سے کوئی انکار اگر کرنا چاہے تو یہ حقیقت سے منہ موڑنے کے برابر ہوگا، ایسا ہے نہیں۔ اور مزید ماشاءاللہ استاد صاحب آپ نے بہت پیاری گفتگو فرمائی اور بزم رضا پاکستان کا ایک بہت خوبصورت سا تعارف پیش کیا، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو چلیں تذکرہ اعلیٰ حضرت کے لیے۔ بالکل، مزید آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سامنے رکھوں آپ سے۔ بزم رضا پاکستان اب اس وقت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں بزم رضا پاکستان کے زیر اہتمام پورے سال میں کئی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، 11ویں شریف ہو، 12ویں شریف، پہلے 12ویں شریف کی بات کریں، پھر 11ویں شریف کی بات کریں، عشرہ امام احمد رضا کے نام سے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ اس سال بھی بزم رضا پاکستان نے پورے حیدرآباد میں 18 پروگرام ترتیب الحمدللہ، جن میں سے 5 مرکزی پروگرام ہیں، اور مرکزی پروگراموں میں حیدرآباد شہر سے علاوہ دیگر پنجاب سے، کراچی سے علماء کرام انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بزم رضا پاکستان کی دعوت پر نا بڑے بڑے علماء کرام بزم رضا پاکستان اور مرکز اہل سنت عاصم برکات کی دعوت پر یہاں پر دیکھیں جناب حضور تاج الشریعہ حضرت میرے شیخ الاجازہ بھی ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ بھی تشریف لائے۔ تاج السنہ حضرت علامہ محمد توصیف رضا خان صاحب بھی تشریف لائے، حضرت علامہ منان رضا خان صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، قاری تسلیم رضا خان صاحب بھی تشریف لائے ہیں، علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب علیہ رحمۃ الرضوان، کتنی بڑا نام ہے، کتنا بڑا نا، وہ تشریف لائے ہیں، علامہ محمد ارشد القادری صاحب بھی تشریف لائے ہیں، غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی صاحب علیہ رحمہ بھی تشریف لائے ہیں، اور قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، علامہ محمد شفیع قادری صاحب بھی تشریف لائے ہیں، قائد اہل سنت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ اور میں کن کن لوگوں کے آپ کے سامنے نام لوں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ عاصم برکات کی دعوت پر، بزم رضا پاکستان کے بانیان کی دعوت پر حیدرآباد میں تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر لوگوں میں فکر رضا کو اجاگر بھی کیا ہے۔ الحمدللہ آج بھی سلسلہ یہ جاری و ساری اسی طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ، جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ فیضان رضا، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اچھا استاد یہاں میں پوچھنا چاہوں گا کہ تذکرہ اعلیٰ حضرت کے لیے ذرا میں چاہوں گا کہ چند باتیں جو آپ کو ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہم جیسے کیا کر سکتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت کا تو مقام و مرتبہ اتنا پیارا ہے کہ سبحان اللہ، ہم اس کو کما حق وہ اپنے الفاظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت
پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا، ایمان کو نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد بھی کی. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا. اب دیکھیں آج ہم اور آپ میرے اعلیٰ حضرت کی اس منصوب اس پروگرام میں حاضر ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہے نا فکر رضا کو عام کرنا ہے. اس پر ہم کیا گفتگو کریں، کیا پیغام کریں. دیکھیں فکر رضا پر کوئی گفتگو کیا کی جا سکتی ہے. ارے میرے امام تو وہ امام ہے کہ جن کی شخصیت پر تقریباً 150 ایم فل کیے جا چکے ہیں، 150 ایم فل کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ میرے امام کی اگر بات کی جائے، میرے اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس پر 50 PhD مقالے لکھے جا چکے ہیں. اور کیا کیا بات کی جائے. دیکھیں نا کتنے فنون کی بات کی جائے. میرے اعلیٰ حضرت کو تقریباً 100 سے قریب فن پر آپ کو دسترس حاصل تھی، مہارت تامہ حاصل تھی. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو آپ جس فن میں دیکھیں آپ یکتا نظر آتے ہیں. کتنے فنوں کی آج کے دور میں تو دیکھیں مدارس میں جو فنون پڑھائے جاتے ہیں وہ اتنے نہیں پڑھائے جاتے، 10 12 15 پڑھا، وہ بھی بس بچے اگر پڑھ لیں تو ماشاءاللہ. پہلے کے زمانے میں تو علماء کرام جو ہماری محنت کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ بہت پیارا ہے، سبحان اللہ. دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عمر مبارک جب 4 سال ہوتی ہے تو آپ ناظرہ قرآن کریم مکمل فرما لیتا ہے. 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم مکمل فرما لیا. پھر آپ کی جب عمر مبارک جناب 6 سال کی ہوتی ہے تو آپ منبر رسول پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میلاد بیان فرماتے ہیں. اگر اور مزید آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیں جب میرے اعلیٰ حضرت کی عمر مبارک 8 سال کی ہوتی ہے تو درس نظامی میں ایک کتاب شامل ہدایت النحو، عربی کی کتاب ہے. میرے اعلیٰ حضرت دوران پڑھائی، ابھی آپ پڑھ ہی رہے طالب علم ہیں، آپ اسی دوران ہدایت النحو جو کہ خود عربی کی کتاب ہے اس کی شرح عربی میں لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود عربی کی کتاب ہے ہدایت النحو، اس کی شرح بھی آپ عربی میں تحریر فرما دیتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت کی عمر جب 13 سال 10 ماہ کی ہوتی ہے تو آپ فتویٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. 13 سال 10 ماہ کی عمر میں فتویٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس دن میں نے پہلا فتویٰ جاری کیا نا، میں اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکلف بنایا گیا. یعنی میرے اوپر جو احکام الہی جو تمام جو فرائض مجھ پر فرض کیے گئے، میری اسی دن میرے ساتھ سارے معاملات ہوئے. اسی دن اعلیٰ حضرت نے فتوے وغیرہ آپ نے پہلا فتویٰ آپ نے جاری فرمایا. لیکن ابھی صاحب اگر اور ہم آگے بڑھتے ہیں، ماشاءاللہ پیارا عنوان آپ نے رکھا ہے، اور آپ کی جو چینل ہے اس کے توسط سے مزید اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں پاک نیوز پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم بات کر رہے ہیں یہ والی. جب میرے رضا کا قلم چلا تو ایسا چلا کہ آپ کے قلم سے ہزاروں فتاویٰ تحریر ہو گئے، ہزاروں فتاویٰ، اور فتاویٰ رضویہ کی صورت میں آج بھی 33 جلدوں میں موجود ہیں. 1000 کتابوں کے مصنف ہو گئے. ارے میرے رضا نے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس موضوع کی معراج ہو گئی، آخر وقت تک آپ اس پر لکھتے رہے. آپ کا ایک عظیم کارنامہ کنز الایمان بھی ہے. کنز الایمان اعلیٰ اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا بلکہ آپ نے وہ لکھوایا، اور لکھنے والے جو آپ کے طلباء تھے وہ بیان کرتے ہیں. میرے اعلیٰ اتنا پیارا ترجمہ فرمایا، ہم لوگ جا کے بعد میں کتابیں دیکھا کرتے تھے، لغت دیکھا کرتے تھے تو سارا جواب ہے وہی مل جایا کرتا تھا. یعنی اعلیٰ حضرت کا کمال اتنا پیارا کمال ہے. اعلیٰ حضرت کو اللہ عز و جل نے علم کی دولت سے مالا مال فرما دیا تھا. جہاں بڑے بڑے علماء سے مسائل حل نہیں ہوتے تھے وہاں میرے اعلیٰ حضرت ایک لمحے میں جواب عنایت فرما دیا کرتے تھے. اور اگر اعلیٰ حضرت کی قوت حافظہ کی بات کی جائے، آپ کا قوت حافظہ، آپ ذہین کتنے تھے، آپ کے ساتھ کیا کیا معاملہ، سبحان اللہ. تو میرے اعلیٰ حضرت اگر کوئی کتاب ایک بار پڑھ لیں نا تو سمجھ لیں کہ وہ کتاب آپ کو یاد ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. علامہ سید ایوب علی رضوی صاحب کا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت بعد نماز جمعہ ایک دن ایک علاقے میں تشریف فرما تھے. حاضرین کا ایک مجمع تھا. محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ علماء کو تلاش کرتے ہیں، محبت کرنے والے. اور جو جناب محبت کے نام پر دھبا ہوتے ہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے. ان کا تو کام ہوتا ہے علماء کی شان میں بے ادبیاں کرنا، گستاخی کرنا. سامنے بیٹھیں گے، محبت سے پیش آئیں گے، تھوڑا سا پیچھے ہو گئے پھر پتہ نہیں کس مزاج میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. سب سے پہلے مجھے محفوظ کرے.
اگر میرے اندر کوئی کمی کو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے۔ تو عرض کر رہا تھا جناب ایوب علی رضوی صاحب کے حوالے سے، تو حاضرین کا ایک مجمع تھا، لوگ مسائل پوچھتے رہتے تھے، اعلیٰ حضرت کیا کسی نے سوال کیا فوراً جواب دے دیا، تاخیر نہیں کرتے تھے، فوراً جواب ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت نا ایک سید محمود جان قادری عرض کرتے ہیں، حضور میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہر مسئلے کا جواب فوراً دے دیا کرتے ہیں، کبھی آپ یہ نہیں فرماتے میں کتاب دیکھ کر کوئی جواب دوں گا۔ میری بات سنی میرے اعلیٰ حضرت نے نا، تو وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے، سید صاحب قبر میں جب مجھ سے سوال کیا جائے گا احمد رضا اس بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، تو میں وہاں کتابیں کہاں سے لاؤں گا؟ صاحبان یہ سارا کا سارا فیض سیدی اعلیٰ حضرت کو جو حاصل ہوا ہے نا، کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ دنیا کی عظیم خانقاہ برکاتیہ رضویہ ماریہ شریف سے آپ کو حاصل ہوا ہے، آپ کے پیر و مشہور سید شاہ علی رسول ماریلوی سے ملا ہے، سید شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں سے ملا ہے۔ صاحبان ایمان بہت ساری باتیں میں اعلیٰ کی شان میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں، لیکن وقت کا دامن بھی ہمیں ساتھ رکھنا ہے۔ بس اپنی بات کو تھوڑا وائنڈ اپ کی طرف لے کے بڑھتا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت کے سامنے دنیا کی عظیم خانقاہ، بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کی کئی عظیم خانقاہیں آپ کے سامنے تھیں، آپ کہیں بھی جا کر بیعت ہو سکتے تھے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت جب بیعت ہونے کی باری آئی تو آپ کی عمر مبارک غالباً 22 سال کی عمر تھی۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا تو وہ حاضر ہوئے اور اعلیٰ حضرت کو ان کے والد گرامی مولانا رضا علی خان صاحب کو لے کر خانقاہ برکاتیہ میں حاضر ہو گئے، اور شیخ کے پاس جب بارگاہ میں پہنچے تو شیخ نے دیکھا، پتہ چلا احمد رضا آئے ہیں، تو سب کو بولا بھائی جگہ چھوڑو، ان کو آگے آنے دو۔ اعلیٰ حضرت جیسی شیخ کے قریب گئے، شیخ نے فوراً ان کو مرید کر لیا، مرید کرنے کے بعد تمام سلاسل میں خلافت و اجازت بھی عطا فرما دی۔ ایسا نظر نہیں آتا کہ شیخ کسی کو مرید کر کے فوراً مرید بھی کر لے اور پھر خانقاہ برکاتیہ میں خلافت ایسے نہیں دی جاتی، وہاں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی، بڑے معاملات ہوتے۔ تو جب خلافت عطا فرما دی، جب دونوں شیخ اور مرید کمرے سے باہر آئے نا، خاص کمرے سے، تو پھر کیا ہوا؟ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہو گئی۔ پہچانا تو اس طرح پہچانا، شیخ کی داڑھی مبارک سفید تھی اور مرید کی داڑھی مبارک سیاہ تھی۔ ابھی صاحب بہت ساری باتیں ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کا یوم وصال 25 صفر کو ہے، اور دنیا میں کئی جگہ محافل کی جاتی ہیں۔ اسی طرح حیدرآباد کے حوالے سے اگر بات کی جائے، حیدرآباد میں سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک 1959 سے الحمدللہ، اس سے پہلے آسمان برکات میں کیا جاتا تھا 1952 سے، لیکن پھر بزم رضا کی تنظیم کی داخل ہوئی، اس کے بعد پھر الحمدللہ 1959 سے لے کے اور یہ آج تک یہ سلسلہ آسمان برکات میں جاری و ساری ہے۔ اور مرکزی محفل قدس شریف 25 صفر المظفر صبح 10 بجے سے لے کر 2:08 تک بزم رضا پاکستان کے اہتمام کی جائے گی، اور سب لوگوں کو دعوت بھی پیش کرتا ہوں، تشریف لائیں، اس پروگرام میں شرکت فرمائیں، اور یہ ہر سال ہی پروگرام ہونا ہوتا ہے، بالکل ہر سال۔ بہت شکریہ استاد صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز سے تذکرہ اعلیٰ حضرت ہوا، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے۔ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے بزم رضا پاکستان اور المدارس دارالعلوم آسمان البرکات نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ پاک نیوز پاکستان کے اس چینل کے پیج کو آپ لائک بھی کریں اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ استاد صاحب کیا کہنا چاہیں گے چینل کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ پاک نیوز پاکستان کا چینل ابھی حال ہی میں ماشاءاللہ میدان میں آیا ہے، اور بڑے کم وقت میں یہ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو بڑھا رہا ہے۔ تو دیکھنے والے سننے والے ضرور پاک نیوز پاکستان کے پیج کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، اس پہ کمنٹس بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو سنیت کا معیار ہے نا، وہ میرے اعلیٰ حضرت کی ذاتی گرامی ہے۔ اگر جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتا ہو، اپنا راستہ آپ بدل دیں اور اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑ کے رکھیں۔ ہمارا نعرہ ہے رضا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، برکاتی دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس دور میں حضور قبلہ آغا جان تاج الفقہا پاسبان مسلک حضرت مفتی احمد میاں برکات بارک اللہ فی عمرہ، جو کہ پاسبان مسلک رضا ہیں، فخر رضویت ہیں اور رضویت کی شان ہے، رضویت کی جان ہے، ان کے دامن کو پکڑ کے رکھیے، ان کے ساتھ اپنی محبتوں کو اضافہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔